طرف سے آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں خدا یسوع مسیح کی شکر گزار ہوں، اس کے بعد میں پاسٹر جی کی شکر گزار ہوں کہ وہ نئے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری سیریل چل رہی ہے میموری مینس فلنس، ہمارے لاسٹ سنڈے سرمن کا ٹاپک تھا پھلدار پودے، فروٹفل پلانٹ۔ یوحنا 15 باب اس کی 5 آیت، پیدائش 49 چیپٹر اس کی 22 ورس۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں پڑھا ہے کہ پھلدار پودے بنو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، خداوند بھی، یوسف بھی غلام بنا اور مصیبت میں بھی رہا، لیکن پھر بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا اور خدا نے اسے سرفراز کیا اور وہ ایک پھلدار پودا کہلایا۔ مسیح میں قائم، جیسا کہ ہم نے نئے عہد نامے میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خداوند میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں پڑھا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو تو تم پھل نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ہمیں خداوند کی محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے اور بہت سا پھل لانے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آئیے آج ہمیں ایک پھلدار پودا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے اور بہت سا پھل لانا ہے۔ ہم نے نہیں بلکہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمیں مقرر کیا کہ ہم پھل لائیں اور اس کی محبت میں قائم رہیں۔ خداوند نے فرمایا کہ میرے باپ سے جو مانگو گے وہ دے گا، اسی لیے ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے، ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں مل گیا ہے۔ جیسا کہ یوسف بھی پھلدار پودا تھا، ہمیں بھی پھلدار پودا بننے کی ضرورت ہے اور خدا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے، اس کو سمجھان پر خداوند کی خاص برکت، تو خدا کا شکر ہے۔ اس کلام کی وجہ سے قرآن نظر آتا ہے۔